جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو میں جناب اور یہ جان مقبول صاحب کے لیے بنا رہا ہوں خصوصاً، اور عموماً تمام ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں جو ریہ جان مقبول کو سنتے ہیں ان کے لیے بھی۔ اور یہ صاحب ویسے تو بہت اچھے محقق بھی ہے، بڑے اچھے شریف النفس انسان بھی ہے، اور بڑی اچھی دور فتن پہ بہت اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ وہ میری ویڈیو کو سنیں، اور ایک بات ہے خصوصاً انہوں نے جو پچھلے چند دنوں سے 2 ویڈیو یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہے عمر امہ کے حساب کے لیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان کی عمر کتنی ہوں گی، اور انہوں نے جو دلائل دیے ہیں اس پہ جو حدیثیں پیش کی ہے، اور ابھی بھی تک میں شاید گفتگو مزید وہ شاید کریں گے، انہی کے حوالے سے میں نے سوچا ہے کہ پہلے تو میں نے کافی کوشش کی کہ ان کو کانٹیکٹ کروں ڈائریکٹ، اور ان کو بتاؤں کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں کہاں تک درستگی اور کہاں آپ اس پہ غلط چل رہے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ اچھا، تو وہ انہوں نے ایک حدیث بیان کی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ ایک حدیث یوں بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس دنیا کی عمر، ایک صحابی نے ان کو اپنا خواب سنایا، اور وہ خواب کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، اور میں اس کے آخری 1000 سال میں آیا ہوں۔ تو اول تو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ اپنی سند کے لحاظ سے بہت ضعیف ہے، اور پھر خود یہ حدیث جو ہے دوسری حدیث کو متصادم ہوتی، جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ میری امت کے لیے آدھا دن اور بڑھا دیں، یعنی 500 برس۔ پوچھا گیا کہ آدھا دن سے مراد کہاں ہے 500 برس، اور وہ حدیث صحیح بھی ہے اپنی جگہ پہ۔ تو لیکن یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ علماء کو بھی پیش آیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، کہ علماء نے آج سے 600-700 برس سے ایک بڑا مغالطہ کیا ہوا ہے، اور اس پہ کافی لکھی گئی کتابیں عمر امہ پہ، ابھی بھی آج بھی لوگ لکھ رہے ہیں، لیکن جو مغالطہ ہوا ہے وہ یہ اس حدیث کے حوالے پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ میری امت کو آدھے دن کی اور مزید مہلت دی جائے۔ اب علماء نے بالخصوص اور جو محققین ہیں بالعموم، انہوں نے بھی اس حدیث کو اس پہ محمول کیا کہ 1500 برس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیں ختم ہو جائیں گی، اور یہیں پہ بڑا مغالطہ ہو گیا۔ حدیث سے مراد لوگوں کی اعمار نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کی عمریں نہیں، اس سے مراد اسلام کا صرف خاتمہ ہونا ہے۔ اور یہ اسلام جو ہے چونکہ وہ تمام عالم کے لیے آیا ہے، اور اصل حقیقت یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میری امت سے مراد یہی ہے کہ اسلام میں جو بھی اس آخری زمانے میں اسلام میں شامل ہوگا وہ حضور کی امت میں شامل ہو جائیں گا، تو ان کے لیے مہلت بڑھا دیں۔ تو اسلام کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب سورج جو ہے مغرب سے نکل آئے گا، اور یہ اصل میں حدیث کا مراد تھا، یعنی 1500 برس صرف اسلام کے لیے ہے۔ اس سے قطعاً مراد یہ نہیں ہے کہ 1500 برس میں ہی تمام مسلمان ختم ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ بھی آ جائیں گا، امام مہدی کے متعلق جو باتیں کی گئی وہ بھی زیر پذیر ہوئی، یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ اسلام کا جو باب توبہ ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے یا کوئی نیکی کرتا ہے پھر وہ نہیں گنی جائیں گی، یعنی اس کے بعد اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کا اسلام آنا کوئی کچھ نہیں گنا جائے گا، کیونکہ یہ قرآن شریف میں سورۃ الانعام میں اس آیت نمبر 158 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اس کے بعد جب ہم اپنی بعد نشانیاں دکھا دیں گے تو اس کے بعد پھر جو ہے کسی کا ایمان لانا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی کمانا کوئی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اسلام کی عمر جو ہے وہ 1500 برس ہے، یہ نہیں کہ آپ جو ہے اس کو اس طریقے سے گنیں گے کہ جو تمام مسلمان ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا خروج،
یہ چیزیں آپ گرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا ابھی تک، یعنی اگر آپ دیکھا جائے تو بھائی ہم نے آج 1441 سے ہو گئے، تو مطلب آگے صرف 59 ایئرز رہ گئے، اور 59 ایئرز میں 40 برس تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو کس طریقے سے آپ پھر امام مہدی، اچھا امام مہدی کے متعلق بھی میری ایک آلریڈی آڈیو ہے، تو وہ اس کے متعلق جو کانسیپٹ ہے وہ بھی میں نے ذرا کلیئر کر لیا ہے، لیکن بہرحال جو عموم کانسیپٹ ہے امام مہدی کا، میں اس کو طرف اسی کو لے کے میں بات کر رہا ہوں، اسی ٹرم کو لے کے بات کر رہا ہوں میں. تو اس کے متعلق بھی کہیں 7 کہیں 8 کہیں 9 سال، کہیں 9 7 اور 5 سال کے متعلق ذکر ہے. تو یہ پھر 35 سال ایسے ہیں اسلام میں جو دڑا دڑ جو ہے اس میں جنگیں ہوں گی، تو وہ ان جنگوں میں جو بچ گیا، اور جو شہید ہو گیا، یہ بھی ایک حدیث ہے. تو اس طریقے سے بہت سی باتیں ہیں، آپ اس کو ایکومولیٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے اندر ایکوموڈیٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو اسلام کے متعلق جو حدیث جو آئی ہے وہ اسلام کے متعلق ہے. تو میں حضرت اپنے اولیاء صاحب سے یہ فرماؤں گا کہ آپ فارمولہ تھوڑا سا چینج کریں، اور اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ پہلی نشانی جب ظاہر ہوں گی، اور میں یقیناً میں یہ مانتا ہوں کہ 1500 برس جب شروع ہوں گے اور وہ جمعے کا دن ہوگا، یعنی اسلام کے جو پہلی محرم جب آئیں گی تو وہ جمعے کا ہی دن ہوگا، اور سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا. اس کے بعد جو ہے بڑی نشانیاں نکلیں گی، یعنی گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یعنی شاید اس دن، اس کے دوسرے دن ہو جائے یا اس کے کچھ دنوں کے بعد آ جائے. ہاں دجال جو ہے، کیونکہ اس کا صرف ایک دن 40 دن ٹوٹل ہے اس کے، تو ایک دن ایک سال کا ہے، اور ایک دن ایک مہینے کا، ایک دن ایک ہفتے کا، باقی ایام ویسے ہی ہیں جیسے عام دنوں کے ہیں. تو اس سے جو مراد لیا جا رہا ہے وہ اسلام کا خاتمہ ہے، مسلمانوں کا خاتمہ نہیں ہے. اور دوسری جو حدیثیں جو سنائی جا رہی ہے وہ بھی اگر آپ صحیح طریقے سے اس کو غور فکر کریں گے تو آپ کو بات میری سمجھ میں آ جائیں گی. تو امید ہے اور یا مقبول صاحب جو ہے میری بات کو سنیں گے بھی، ذرا غور بھی فرمائیں گے، اور مجھے مزید گفتگو کرنے کے لیے مجھ سے کچھ مطلب وقت دیں گے کہ اپنے قیمتی وقتوں میں سے، تاکہ میں ان کو مزید اس کی تشریح کروں. جزاک اللہ الخیر تمام مسلمان بھائی کو.